صرف خدا ہی اس فریب کی گتھی سلجھا سکتا ہے۔ وہی ہے جو بغیر کسی سبب کے خود موجود ہے، قوانین کے پیچھے کی عقل اور کائنات کا مصور صرف خدا ہے۔ محبت، عقل اور زندگی کی گواہی، کیا خدا واقعہ ہی موجود ہے؟ پیارے بہنوں اور بھائیوں، بائبل اور ہم میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کا بلکہ ابدی زندگی کا سوال ہے۔ کیا خدا واقعی موجود ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال، اگر ہم اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں تو انجام کیا ہوگا؟ یہ محض فلسفیانہ یا سائنسی سوال نہیں، یہ دل کی پکار، روح کی تڑپ اور ہر اس انسان کی آواز ہے جو رات کو ستاروں کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، کیا میں تنہا ہوں یا کوئی ہے جو مجھے جانتا ہے؟ آج ہم خدا کی موجودگی کو 4 پہلوؤں سے سمجھیں گے۔ نمبر 1 سائنس، نمبر 2 فلسفہ، نمبر 3 ایمان اور وحی، نمبر 4 دل کی گواہی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کامیاب کون ہوگا، وہ جو ایمان لایا یا وہ جو انکار کرتا رہا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کائنات کا آغاز اور سائنسی شہادت۔ ہم اکیلے میں بھی گناہ یا غلطی پر شرمندگی محسوس کیوں کرتے ہیں؟ ہم فطری طور پر انصاف پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک اخلاقی خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ C.S. لیوس نے بڑی سادگی سے کہا، اگر خدا نہیں ہے تو زندگی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر زندگی کے کوئی معنی نہیں تو محبت، انصاف اور سچائی بھی محض دھوکہ ہے۔ لیکن یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کا دل بھی جانتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں بلکہ ایک وقت پر شروع ہوئی۔ پیدائش میں لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بگ بینگ تھیوری کے مطابق وقت، خلا اور مادہ ایک لمحے میں وجود میں آئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس آغاز کو شروع کس نے کیا؟ ایسا کوئی وجود جو وقت سے باہر ہو، خلا سے آزاد ہو، مادے سے پاک ہو، لامحدود طاقت رکھتا ہو اور بے حد ذہین ہو، وہی ایسی کائنات پیدا یا تخلیق کر سکتا ہے۔ خدا کوئی چیز نہیں بلکہ ایک ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے کہا، جتنا زیادہ میں سائنس کو سمجھتا ہوں اتنا ہی میرا خدا پر یقین بڑھتا جاتا ہے۔ صرف خدا ہی اس فریب کی گتھی سلجھا سکتا ہے۔ وہی ہے جو بغیر کسی سبب کے خود موجود ہے، قوانین کے پیچھے کی عقل اور کائنات کا مصور صرف خدا ہے۔ فلسفیانہ شہادت اور ضمیر کی آواز کیا ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ قتل غلط ہے، جھوٹ برا ہے، محبت اچھی چیز ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک اخلاقی قانون لکھا گیا ہے، ایک آواز جو ہمیں صحیح اور غلط کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن ہر قانون کا قانون دینے والا ہوتا ہے۔ مشہور مسیحی فلسفی C.S. لیوس نے کہا، کوئی شخص ایک لکیر کو ٹیڑھا تبھی کہتا ہے جب اس نے سیدھی لکیر دیکھی ہو۔ اگر اچھائی ہے تو اس کا ماخذ بھی ہے، اور وہ ماخذ ہے خدا، جو نیکی اور انصاف کا سرچشمہ ہے۔ اگر خدا نہ ہو تو اچھائی، برائی، محبت سب صرف رائے بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا ہے تو ہر چیز کو ایک مقصد، ایک معنی مل جاتا ہے۔ خدا نے خود کو ظاہر کیا، مذہبی اور ذاتی شہادت موجود ہے۔ بائبل خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ پہلی ہی آیت سے اس کی موجودگی کو تسلیم کرتی ہے۔ رومیو میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کی ذات کے بارے میں دیکھا نہیں جاتا، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت، وہ دنیا کی تخلیق سے لے کر اس کی کاریگری سے معلوم ہو کر صاف نظر آتا ہے۔ خدا نے خود کو ظاہر کیا انبیاء کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع المسیح کے ذریعے۔ یوحنا میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یسوع صرف پیغمبر نہیں تھا بلکہ خود خدا انسان بن کر آیا۔
تاکہ وہ ہمیں چھو سکے، ہم سے محبت کر سکے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ دل کی گواہی اور جذباتی شہادت کیا ہے؟ ہم کیوں ہمیشہ کچھ زیادہ چاہتے ہیں؟ کامیابی کے بعد بھی خالی پن کیوں محسوس کرتے ہیں؟ زمینی محبتیں بھی مکمل کیوں نہیں لگتی؟ وائز میں لکھا ہے، اس نے ابدیت کو انسان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ یہ پیاس کمزوری نہیں، یہ ایک ثبوت ہے۔ آپ کا دل خدا کے لیے بنا ہے، اور جب تک وہ واپس اس کے پاس نہ لوٹے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے اور نہ لانے والے کا انجام کیا ہے، یعنی کہ ایمان لانے والے کا انجام اور انکار کرنے والے کا انجام کیا ہے۔ اب اصل سوال، کامیاب کون ہوگا، جو ایمان لایا یا جو انکار کرتا رہا؟ سوچئے، اگر خدا نہ ہو اور آپ ایمان لائیں تو آپ نے محبت، امید اور نیکی کی زندگی گزاری، آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ لیکن اگر خدا ہو اور آپ نے انکار کیا تو آپ نے سب کچھ کھو دیا۔ مارکس میں لکھا ہے، اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ ایمان لانے والوں کے لیے وعدہ ہے ابدی زندگی کا، گناہوں کی معافی کا، شرمندگی سے آزادی کا، اس زندگی میں مقصد اور آنے والی زندگی میں جلال۔ لیکن انکار کرنے والوں کے لیے تسلی کیوں میں لکھا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری سے جدا کر دیے جائیں گے۔ دوزخ صرف سزا نہیں، یہ خدا سے ہماری ہمیشہ کی جدائی ہے۔ آج فضل کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ایک دن یہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، خدا موجود ہے اور اس نے خود کو ظاہر کیا ہے، کائنات میں، ضمیر میں، صحیفوں میں اور صلیب پر۔ آپ کا یہاں ہونا اتفاق نہیں ہے، یہ دعوت ہے، یہ موقع ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں جو آپ سے ابدی محبت کرتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہر اس شخص کے لیے جو ابھی سن رہا ہے، جو تلاش میں ہے، جو ٹوٹا ہوا ہے، خود کو ظاہر فرما، خاموشی کو توڑ اور اپنی محبت کو سب پر عیاں کر۔ خداوند یسوع، تو نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکیں۔ ہم آج تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اپنی زندگی تجھے سونپتے ہیں، ہماری روح میں اپنی حضوری بھر دے۔ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ پر یقین کرتے ہیں اور اب ہمیشہ کے لیے تیرے ہیں، یسوع کے عظیم نام میں، آمین۔ Stay strong, stay faithful, and keep sharing the word. Because someone somewhere is waiting to hear a truth that only you can bring. If this message touched your heart, don't let it stop here. Like it. Share it with someone you love. And subscribe to Bible Arham. Press the bell icon button together. Let's spread light in a world full of shadows. Until next time, may the peace of Christ be with you. Amen.